أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے لے کر 58 تک ہے. یہ ساری آیات حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہیں. انہوں نے جب قوم کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا تو جو انہوں نے دعوت دی ان کے سارے پیغام کا مضمون ہے، اس میں خلاصہ ہے. اور عجیب و غریب اس کے اندر بنیادی نکات ہیں دین کے، اسلام کے. اس صورت میں سورہ ہود میں 7 پیغمبروں کے واقعات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت ہود علیہ السلام تک یہ تقریباً 7 پیغمبر بنتے. تو نام اس کا حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر سورہ ہود رکھا گیا. اس سے بھی اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے میں خصوصی اسباق ہے، اس کی اندر کچھ خصوصی اہمیت ہے. پوری سورت کا نام ان کے نام پر رکھ دیا گیا. حضرت ہود علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے گزرے، بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ تو یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے قوم ہود کو دنیا میں آباد کیا. تو یہ قدیم ترین قوموں میں سے ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، بہت پرانی قوموں میں سے. اس کی جو آبادی ہے یا اس کا جو علاقہ جغرافیہ لحاظ سے قرآن کریم کے جو اشارے ہیں اور تاریخی لحاظ سے، اور وہ یہ یمن اور یمن سے لے کر شام کے درمیان کے یہ سارے علاقے انہی علاقوں میں سے. جیسے یمن کا جو حضرموت ہے وہاں سے لے کر تو عمان تک کہتے ہیں، ذکر ہے تاریخی جو جغرافیہ کی اور تراث کی جو تاریخ ہے اس میں ان کا ذکر ہے کہ یہ قوم اس علاقے میں بڑی متمدن، بڑی طاقتور اور اس زمانے کے لحاظ سے بہت ہی خوشحال قوم گزری ہے. اس کا نام تھا عاد. اس قوم کا اسی میں تھے حضرت ہود علیہ السلام.
ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو کوئی خاص چیز عطا کی ہے. تو قوم عاد جو تھی ہود علیہ السلام کی، ان کو جسمانی طاقت بہت غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اولاد آدم میں شاید ان سے زیادہ کوئی جسمانی طاقت اور قوت والی قوم نہیں گزری. یہ درختوں کی طرح تھے، بڑے بڑے قد اور بہت طاقتور. اپنے سوا اس لیے اسی واسطے دنیا میں کسی کو اپنے مقابل تصور ہی نہیں کرتے تھے. تو بہت جسمانی طاقت، ڈیل ڈول، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، قوت تھی، طاقت تھی. تراش کر ان کے اندر گھر بنا لیتے تھے اور اندر بڑے ایک سمجھے انجینئرنگ کے ساتھ بڑے نقشے کے مکانات بناتے تھے، بہت خوبصورت. اس کی کچھ بقایا آج بھی موجود ہیں. تو نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد ایک عرصے تک تو ان کی دین پر قوم آباد رہی، دین اسلام پر، توحید پر. لیکن انسانوں کی جیسے بیماریاں لگتی ہیں، یہ جو شرک والی بیماری ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم عاد کے اندر یہ پیدا ہو گئی. اپنے ہاتھ سے بت تراش رہے اور بڑے بڑے بت، اور ان کی عبادت شروع کر دی. اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. طاقت کی وجہ سے ظلم بھی کر لیتے تھے. اڑوس پڑوس سرحدیں جن سے ملتی تھی ان لوگوں کو، ایک ایک بندہ کئی لوگوں کو پکڑ کر کے اٹھا کر کے تو اپنے ہی ٹوکرے میں ڈال کر لے جاتا تھا. ایک ایک عورت ان کی کہیں سے پکڑ کر لوگوں کو، اتنے طاقتور ہوتے تھے. ان کی عورت دوسری قوموں کے مرد ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو ایسا بھی کرتے تھے. تو حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول بنا کر ان کے پاس بھیجے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا، وہ سب ہمارے لیے سبق ہے. تو اس لیے آیات میں نے ساری پڑھ لی کہ ہم ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے اسی میں نفع رکھے گا. فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی ان کے قوم کے ہود کو پیغمبر اور نبی بنا کر کے بھیجا. ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی جو محققین انہوں نے لکھا ہے، یہ بھی دراز قد کے تھے اور نہایت ہی حسین و جمیل، بہت خوبصورت، ڈیل ڈول کے. اللہ کے پیغمبر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تمام کمالات میں سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں. کوئی جسمانی نقص بھی کسی پیغمبر میں نہیں ہوتا ہے، جسمانی نقص بھی نہیں ہوتا، کسی بھی لحاظ سے کمزوری نہیں ہوتی. غلام احمد قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا نا، تو اس میں سب سے پہلے یہی سوال تو اٹھتا ہے کہ اس کو جسمانی لحاظ سے ہی درست آدمی نہیں ہے، جسمانی ساخت ہی اس کی کامل مکمل نہیں ہے. تو اور پورا اگر پڑھیں پورے قرآن میں جو جتنی جگہوں پر، یہاں تو آیات ہیں، دوسری جگہ پر عذاب کا بھی ذکر ہے. اس قوم پر جو عذاب آیا وہ کیا تھا، اور قوم نے جتنی بے قدری کی اور جتنی تذلیل کی حضرت ہود علیہ السلام کی، کہ کوئی انسان آج سوچ کر کے تھوڑا سا شریف اور باوقار ہو تصور نہیں کر سکتا کہ میں برداشت کروں کوئی میرے ساتھ ایسا کرے. اللہ کے نبیوں کے کتنے بڑے حوصلے ہوتے ہیں، وہ وقار اور متانت کا ایک پہاڑ بن کر کھڑے رہے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. پہلی دعوت ہر نبی کی دیکھیں. حضرت ہود نے کہا اے میری قوم، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے جس کی تم عبادت کر سکو. یعنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے جو بندے جو ہیں نا وہ اللہ کی مخلوق ہیں، تو بندوں کو خدا تعالیٰ سے جوڑنا یہ سب سے پہلا کام ہے. ڈائریکٹ کرنا، یہ جو انڈائریکٹ والا سلسلہ ہو گیا کہ پہلے اس سے ملو پھر اس سے ملو پھر اس سے ملو، یہی سب غلط ہے. ہر بندہ براہ راست اللہ سے لو، براہ راست. تو اس لیے فرمایا کسی اور کی عبادت نہ کرو اللہ کے سوا. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تمہارے لیے جس کی عبادت تمہارے لیے جائز ہو. کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے.
ان انتم الا مفترون، یہ جو تم نے ایک طریقہ کار اور دین بنا دیا تو اس میں تم سراسر جھوٹ پر ہو۔ پیچھے بھی بار بار یہ بات آئی نا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان سے بڑا کون ظالم ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کے لیے یہ سزا ہے۔ تو جھوٹ باندھنے سے کس کو کہا جا رہا ہے؟ یعنی زبان سے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ بتوں کی پرستش کرو، یہ تو وہ بھی نہیں کہتے تھے، تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک شخص اسی طریقے پر یہ سوچ کر کے کھڑا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ صحیح ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی ہے، یہ سمجھنا ہی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے۔ تو جو بھی دین انہوں نے بنایا ہوا تھا، بت پرستی کر رہے تھے، تو فرمایا تم جھوٹی بات پر کھڑے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عبادت کا بالکل اجازت نہیں دی، حکم نہیں دیا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم صحیح طریقے پر ہو اور اللہ کا پیغمبر غلط کہہ رہا ہے، تو لہذا تم جھوٹ پر ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں جو آپ کو جو دین کی توحید کی دعوت دے رہا ہوں، پورا دین اسلام جو ہے، اس پر میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، کوئی دنیا کا معاوضہ۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری جو اجرت ہے اور میرا جو معاوضہ ہے وہ اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا اب بھی تم نہیں سمجھتے؟ یعنی اس پر غور کرو کہ میرا کیا نفع ہے کہ میں آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ بت پرستی چھوڑو، یہ سارے جو طریقے غلط ہیں اس سے باز آ جاؤ۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ پہلا قدم ہی ٹھیک یہ ہوگا کہ ساری چیزوں سے نفی کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا خدا، اپنا معبود مانو۔ یہ پہلا قدم ہوگا، اس کے بعد باقی چیزیں جو منع کرتا ہوں۔ اس میں میرا کیا فائدہ؟ میں کوئی آپ سے کوئی فیس مانگتا ہوں کہ جو آپ کو لیکچر دے رہا ہوں تو ہر لیکچر کی اتنی فیس دے دو مجھے؟ تو خود سوچو، جب میرا کوئی مادی فائدہ آپ سے وابستہ نہیں، میں اس دین کو تمہارے اندر پھیلا رہا ہوں، تمہیں پہنچا رہا ہوں، تو اس سے میرا کوئی دنیاوی مادی فائدہ وابستہ نہیں ہے۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ اب رزق دیں گے، انہی کے ذمہ ہے۔ پھر کیوں نہیں سوچتے ہو کہ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ایک بات تو یہ بنیادی دعوت کی حود علیہ السلام کی یہاں ذکر ہوئی کہ اپنے قوم کو کہا کہ میں دین کی دعوت میں، دین کی تبلیغ میں، اس دین پر لانے کے لیے میرا کوئی مادی مالی فائدہ تم سے وابستہ نہیں ہے۔ کسی کے سچا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے۔ نمبر 2، اور آگے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، معافی مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاؤ۔ پہلے جو گناہ ہو چکے ہیں اب تک، ان سے سب سے پہلے کیا کرو؟ معافی مانگو اللہ سے رو کر، اور اس کے بعد پلٹنے کا مطلب ہے کہ سیدھے راستے پر، نیکی والے راستے پر آ جاؤ، گناہ چھوڑ دو، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ تو کیا ہوگا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالی آسمان سے موسلادھار بارش تم پر برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوت کے اندر اور قوت کا اضافہ کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر کے منہ موڑ کر کے نہ جاؤ، میری اس دعوت پر غور کر لو۔ یہ دوسرا بڑا اہم نقطہ تھا کہ فرمایا کہ تم اپنے گزشتہ گناہوں، دیکھو اللہ کا نبی کبھی مایوس نہیں کرتا ہے۔ بت پرستی کر رہے ہیں، نبی کی توہین کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ گزشتہ گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ، تو تم میں سب کا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو اصل کامیابی ہے آخرت کی وہ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ لیکن نقد و نقد بھی کچھ ہوگا، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، لیکن فرمایا نقد بھی کچھ ہوگا۔ نقد یہ ہے سب سے پہلے
کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت دیں گے، تمہاری قوت اور طاقت میں بھی اضافہ کریں گے۔ ان کو اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، فرمایا کہ یہ کیا قوت ہے، تم استغفار تو کر کے دیکھو، پھر اسی قوت کے اندر اللہ اور قوت بڑھائیں گے۔ اور استغفار جب کرو گے سچے دل سے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو گے، تو بارش سے غلہ اٹھتا ہے، قحط بھی پڑا ہوا تھا ان کو۔ تو یہ استغفار کی خصوصیت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ بات فرمائی ہے اپنی قوم کو، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب آدمی استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتے ہیں، مال میں اضافہ کرتے ہیں، اولاد میں برکتیں دیتے ہیں۔ استغفار، اور یہاں استغفار کا ایک اور فائدہ ہے کہ قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قوت اور طاقت، اور قوت اور طاقت محدود نہیں ذکر کی، مطلقاً ذکر کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جانی قوت بھی ہو سکتی ہے، دل کی قوت، گردے کی قوت، پھیپھڑے کی قوت، معدے کی قوت، حافظے کی قوت، دماغ کی قوت، اعصاب کی قوت، جتنی قوتیں جسم کی لے لیں، اور باہر کی جو قوت ہوتی ہے، برادری کی قوت، بھائیوں کی قوت، اللہ کی پارٹی کی، جو بھی ہو، اپنے آپ کے دوست احباب کی قوت مضبوط کریں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ استغفار کی تاثیر ہے، نقد و نقد، مال و دولت میں، رزق میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ استغفار کے اندر ہم نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جو سچے دل سے استغفار کرے گا۔ استغفار یہ ہے کہ آدمی شرمندگی کے ساتھ، اقرار اعتراف کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ سے استغفر اللہ اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ یہ شرمندگی دل میں ہے کہ اللہ میں بہت مجرم ہوں، بڑا ذلیل ہوں، کوئی مجھے منہ نہیں ہے آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں، بس اب یہ معاف کر دیں مجھے، شرمندگی سے کہتا ہے۔ اور ایسے کہ جیسے اس کے روئے سے ایک شرمندگی ہے، اور اللہ سے معافی، لجاجت، بے بسی کے ساتھ کہ اگر اللہ معاف نہ کیا تو دنیا آخرت کا ہر عذاب مجھے دے سکتے ہیں، اور میری تو کوئی جان، کوئی مجال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ بچائے ہمیں کوئی بیماری مسلط ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کوئی تھوڑی دیر، کیا انسان کی طاقت ہے؟ تو اللہ کسی گرفت میں لے لیں، سزا پر آ جائے تو ہمارے کوئی مجال نہیں۔ اس طرح آدمی اپنے آپ کو بے بس سمجھ کر اللہ کے سامنے اور ندامت کے ساتھ خوب دل سے، واقعتاً سچے دل سے معافی مانگے، چاہے اپنی زبان میں کہے، چاہے استغفر اللہ کہے، اور اس کے بعد پکا عزم ہو کہ میں گناہ کے راستے پر نہیں جاؤں گا۔ یہ پورا استغفار یہ ہے۔ ایسا نہیں کہ معصوم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اپنا عزم اور ارادہ یہ ہے کہ میں ٹھیک راستے پر رہوں گا۔ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دیتے ہیں، اور پکی ٹھکی بات ہے ہمارے استغفار میں کمی ہو سکتی ہے اگر استغفار کرنے کے بعد ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہوا تو، استغفار کرنے کے بعد ہماری طاقت قوت میں اضافہ نہیں ہوا تو پھر ہمارے استغفار میں کوئی مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریض کی مرض اتنا شدید ہوتا ہے نا، دوا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کتنی کھانی چاہیے؟ اس کو تو پورا 2 چمچ ہو سکتا ہے، کھانے والے چمچ اس کو کھلائیں گے، اور مسلسل ایک مدت تک کورس ہے اس کو کروائیں گے، روزانہ 3 ٹائم کروائیں گے تو بیماری کا اثر ختم ہوگا۔ تو جس کو اتنی ضرورت ہے اس کو اگر چائے کے چمچ کی آدھی چوتھائی اگر کھلائیں گے تو اثر تو ظاہر نہیں ہوگا۔ میں پتہ نہیں بات سمجھا سکا ہوں نہیں، مطلب بعض اوقات بیماری اتنی شدید ہوتی ہے، اثرات اس کی جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ بڑی ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے اور لمبے کورس کی ضرورت ہوتی ہے، یا تو پھر ڈوز ایسی طاقتور ہو، یعنی استغفار ایسا ایک ہی رات میں اللہ کے سامنے چیخیں نکل جائیں اور معاملہ آدمی ایسا صاف کر دے، وہ تو ٹھیک ہے، نصیب کی بات ہے، کسی اللہ نصیب کر دے تو وہ تو ایک لمحے میں بھی سب کچھ کر لے گا۔
ایک ہم جیسے ضعیف کمزور آدمی اگر نہیں کر سکتے تو استغفار لمبا کریں تو پھر زیادہ کریں. اچھا جی شرمندگی کیسے پیدا کریں؟ نہیں ہو رہی ہے تو استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں. پہلے تکلف سے شرمندگی کرنی پڑے گی، عادت نہیں ہے. شرمندگی کوئی سامنے ہو اس سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں کہ ہم تصور کر سکیں تو مشکل ہوتا ہے عام طور پر کہ کیسے شرمندگی کریں. تو شرمندگی کا تصور طاری کر کے زبان سے استغفر اللہ زیادہ پڑھا جائے. 1000 مرتبہ پڑھے آدمی، 1200 مرتبہ پڑھے، 1500 دفعہ پڑھے، 2000 دفعہ پڑھے. کوئی ایک مقدار رکھتا ہے روزانہ اسی دھیان سے کہ میں اپنے گناہوں کی مال و دولت کا تصور کر کے نہیں، میرے گناہ معاف ہو، اللہ راضی ہو جائے، میں ایسا استغفار کروں. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں سب کچھ ہوگا، قوت اور جسمانی طاقت بھی ہوگی. یہ وعدہ ہے، زمین اور آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، اس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یہ قرآن کے الفاظ، یہ اللہ کے الفاظ ہیں. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوائے ہیں اور اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نازل کیے ہیں. کیوں نازل کیے ہیں؟ کہ یہ امت فائدہ اٹھائے. یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے، سب کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے. انبیاء کی خاص خاص باتیں قرآن میں ذکر کی ہیں نا، وہی باتیں جو اس امت کو چاہیے. ان کی ساری چیزیں تو نہیں ذکر کی، یہ خاص خاص چیزیں آ رہی ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچے اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. تو استغفار بڑی نعمت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے نا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ملے گا. چھوڑے نہ مال ملے نہ کچھ ملے، لیکن اعمال نامے میں تو لکھا جا رہا ہے نا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. اعمال نامے میں فرمایا سب سے زیادہ جس کا استغفار ہوگا سب سے زیادہ بڑی خوشخبری اس کے لیے، وہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ کیا کچھ اس پر ملا. اور فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا. جو استغفار کو پابندی سے عادت بنا لیتا ہے، لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ پیدا کرتے ہیں، ہر غم سے اس کے لیے خلاصی پیدا کرتے ہیں. یہ انہی آیات کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ دیکھیں، تو استغفار ایسی بڑی نعمت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی سوچ کر بھائی ہم نے عبادت کیا کی، عبادت بھی ہماری ایسی ہے، جو ہم چل رہے ہیں پتہ نہیں یہ بھی گناہ ہو رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کی شکر بھی ہم نے صحیح نہیں کیا، اللہ کا ہم نے تصور بھی صحیح نہیں کیا، اللہ کی معرفت بھی ہم کوئی محنت نہیں کی، کوئی قربانی نہیں کی، اس پر سوچے میں تو کوتاہی ہے. استغفر اللہ، بس اللہ جو کوتاہی ہے معاف فرما دے، ہم تو حق نہیں ادا کر سکتے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، عادت بن جائے، لازم پکڑ لے. فرمایا ہر مشکل سے راستہ اللہ نکالیں گے اور ہر غم سے اللہ نجات دے. تو یہ فرما رہے ہیں، اور کتنے درد سے فرمایا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اے اللہ کے بندو استغفار کر لو، توبہ کر لو، اس راستے پر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری قوت کے اندر مزید قوت دیں گے. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرموں کی طرح منہ موڑ کر مت جاؤ اس دعوت سے، اس پیغام سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا نہ بنائے. اللہ اکبر. ساری آیات ایسی ہیں، انشاءاللہ باقی اگلے ہفتے کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا نفع عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء
قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے لے کر 58 تک ہے. یہ ساری آیات حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہیں. انہوں نے جب قوم کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا تو جو انہوں نے دعوت دی ان کے سارے پیغام کا مضمون ہے، اس میں خلاصہ ہے. اور عجیب و غریب اس کے اندر بنیادی نکات ہیں دین کے، اسلام کے. اس صورت میں سورہ ہود میں 7 پیغمبروں کے واقعات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت ہود علیہ السلام تک یہ تقریباً 7 پیغمبر بنتے. تو نام اس کا حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر سورہ ہود رکھا گیا. اس سے بھی اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے میں خصوصی اسباق ہیں، اس کے اندر کچھ خصوصی اہمیت ہے. پوری سورت کا نام ان کے نام پر رکھ دیا گیا. حضرت ہود علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے گزرے، بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ تو یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے قوم ہود کو دنیا میں آباد کیا. تو یہ قدیم ترین قوموں میں سے ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، بہت پرانی قوموں میں سے. اس کی جو آبادی ہے یا اس کا جو علاقہ جغرافیہ لحاظ سے قرآن کریم کے جو اشارے ہیں اور تاریخی لحاظ سے، اور وہ یہ یمن اور یمن سے لے کر شام کے درمیان کے یہ سارے علاقے انہی علاقوں میں سے. جیسے یمن کا جو حضرموت ہے وہاں سے لے کر تو عمان تک کہتے ہیں، ذکر ہے تاریخی جو جغرافیہ کی اور توراث کی جو تاریخ ہے اس میں ان کا ذکر ہے کہ یہ قوم اس علاقے میں بڑی متمدن، بڑی طاقتور اور اس زمانے کے لحاظ سے بہت ہی خوشحال قوم گزری ہے. اس کا نام تھا عاد، اس قوم کا. اسی میں تھے حضرت ہود علیہ السلام. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو کوئی خاص چیز عطا کی ہے. تو قوم عاد جو تھی ہود علیہ السلام کی، ان کو جسمانی طاقت بہت غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اولاد آدم میں شاید ان سے زیادہ کوئی جسمانی طاقت اور قوت والی قوم نہیں گزری. یہ درختوں کی طرح تھے، بڑے بڑے قد اور بہت طاقتور. اپنے سوا اس لیے اسی واسطے دنیا میں کسی کو اپنے مقابل تصور ہی نہیں کرتے تھے. تو بہت جسمانی طاقت، ڈیل ڈول، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش لیتے تھے. قوت تھی، طاقت تھی. تراش کر ان کے اندر گھر بنا لیتے تھے اور اندر بڑے ایک سمجھے انجینئرنگ کے ساتھ
بڑے نقشے کے مکانات بناتے تھے، بہت خوبصورت، اس کی کچھ بقایا آج بھی موجود ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد ایک عرصے تک تو ان کی دین پر قوم آباد رہی، دین اسلام پر، توحید پر، لیکن انسانوں کی جیسے بیماریاں لگتی ہیں، یہ جو شرک والی بیماری ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم عاد کے اندر یہ پیدا ہو گئی، اپنے ہاتھ سے بت تراش رہے اور بڑے بڑے بت، اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، طاقت کی وجہ سے ظلم بھی کر لیتے تھے، اڑوس پڑوس سرحدیں جن سے ملتی تھی ان لوگوں کو، ایک ایک بندہ کئی لوگوں کو پکڑ کر کے اٹھا کر کے تو اپنے ہی ٹوکرے میں ڈال کر لے جاتا تھا، ایک ایک عورت ان کی کہیں سے پکڑ کر لوگوں کو، اتنے طاقتور ہوتے تھے، ان کی عورت دوسری قوموں کے مرد ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو ایسا بھی کرتے تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول بنا کر ان کے پاس بھیجے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا، وہ سب ہمارے لیے سبق ہے۔ تو اس لیے آیات میں نے ساری پڑھ لی کہ ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے اسی میں نفع رکھے گا۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی ان کے قوم کے ہود کو پیغمبر اور نبی بنا کر کے بھیجا ہم نے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی جو محققین نے لکھا ہے، یہ بھی دراز قد کے تھے اور نہایت ہی حسین و جمیل، بہت خوبصورت ڈیل ڈول کے۔ اللہ کے پیغمبر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تمام کمالات میں سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، کوئی جسمانی نقص بھی کسی پیغمبر میں نہیں ہوتا ہے، جسمانی نقص بھی نہیں ہوتا، کسی بھی لحاظ سے کمزوری نہیں ہوتی۔ غلام احمد قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا نا، تو اس میں سب سے پہلے یہی سوال تو اٹھتا ہے کہ وہ جسمانی لحاظ سے ہی درست آدمی نہیں ہے، جسمانی ساخت ہی اس کی کامل مکمل نہیں ہے۔ تو اور پورا اگر پڑھیں پورے قرآن میں جو جتنی جگہوں پر، یہاں تو آیات ہیں، دوسری جگہ پر عذاب کا بھی ذکر ہے، اس قوم پر جو عذاب آیا وہ کیا تھا، اور قوم نے جتنی بے قدری کی اور جتنی تذلیل کی حضرت ہود علیہ السلام کی، کہ کوئی انسان آج سوچ کر کے تھوڑا سا شریف اور باوقار ہو تصور نہیں کر سکتا کہ میں برداشت کروں کوئی میرے ساتھ ایسا کرے۔ اللہ کے نبیوں کے کتنے بڑے حوصلے ہوتے ہیں، وہ وقار اور متانت کا ایک پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پہلی دعوت ہر نبی کی دیکھیں، حضرت ہود نے کہا اے میری قوم، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے جس کی تم عبادت کر سکو۔ یعنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے جو بندے جو ہیں نا وہ اللہ کی مخلوق ہیں، تو بندوں کو خدا تعالیٰ سے جوڑنا یہ سب سے پہلا کام ہے، ڈائریکٹ کرنا۔ یہ جو انڈائریکٹ والا سلسلہ ہو گیا کہ پہلے اس سے ملو پھر اس سے ملو پھر اس سے ملو، یہی سب غلط ہے۔ ہر بندہ براہ راست اللہ سے لو، براہ راست۔ تو اس لیے فرمایا کسی اور کی عبادت نہ کرو اللہ کے سوا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تمہارے لیے جس کی عبادت تمہارے لیے جائز ہو، کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ان انتم الا مفترون، یہ جو تم نے ایک طریقہ کار اور دین بنا دیا تو اس میں تم سراسر جھوٹ پر ہو۔ پیچھے بھی بار بار یہ بات آئی نا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان سے بڑا کون ظالم ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کے لیے یہ سزا ہے۔ تو جھوٹ باندھنے سے کس کو کہا جا رہا ہے؟ یعنی زبان سے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ بتوں کی پرستش کرو، یہ تو وہ بھی نہیں کہتے تھے، تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک شخص اسی طریقے پر یہ سوچ کر کے کھڑا ہے کہ یہ صحیح ہے، صحیح ہونے کا کیا مطلب کہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی ہے، یہ سمجھنا ہی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے۔ تو جو بھی دین انہوں نے بنایا ہوا تھا، بت پرستی کر رہے تھے، تو فرمایا تم اللہ تم جھوٹی بات پر کھڑے ہو،
یعنی اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عبادت کا بالکل اجازت نہیں دی، حکم نہیں دیا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم صحیح طریقے پر ہو اور اللہ کا پیغمبر غلط کہہ رہا ہے، تو لہذا تم جھوٹ پر ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں جو آپ کو جو دین کی توحید کی دعوت دے رہا ہوں، پورا دین اسلام جو ہے، اس پر میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، کوئی دنیا کا معاوضہ۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری جو اجرت ہے اور میرا جو معاوضہ ہے وہ اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا اب بھی تم نہیں سمجھتے؟ یعنی اس پر غور کرو کہ میرا کیا نفع ہے کہ میں آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ بت پرستی چھوڑو، یہ سارے جو طریقے غلط ہیں اس سے باز آ جاؤ۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ پہلا قدم ہی ٹھیک یہ ہوگا کہ ساری چیزوں سے نفی کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا خدا، اپنا معبود مانو۔ یہ پہلا قدم ہوگا، اس کے بعد باقی چیزیں جو منع کرتا ہوں۔ اس میں میرا کیا فائدہ؟ میں کوئی آپ سے کوئی فیس مانگتا ہوں کہ جو آپ کو لیکچر دے رہا ہوں تو ہر لیکچر کی اتنی فیس دے دو مجھے؟ تو خود سوچو، جب میرا کوئی مادی فائدہ آپ سے وابستہ نہیں، میں اس دین کو تمہارے اندر پھیلا رہا ہوں، تمہیں پہنچا رہا ہوں، تو اس سے میرا کوئی دنیاوی مادی فائدہ وابستہ نہیں ہے۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ اب رزق دیں گے، انہی کے ذمہ ہے۔ پھر کیوں نہیں سوچتے ہو کہ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ایک بات تو یہ بنیادی دعوت کی حود علیہ السلام کی یہاں ذکر ہوئی کہ اپنے قوم کو کہا کہ میں دین کی دعوت میں، دین کی تبلیغ میں، اس دین پر لانے کے لیے میرا کوئی مادی مالی فائدہ تم سے وابستہ نہیں ہے۔ کسی کے سچا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے۔ نمبر 2، اور آگے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، معافی مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاؤ۔ پہلے جو گناہ ہو چکے ہیں اب تک، ان سے سب سے پہلے کیا کرو؟ معافی مانگو اللہ سے رو کر، اور اس کے بعد پلٹنے کا مطلب ہے کہ سیدھے راستے پر، نیکی والے راستے پر آ جاؤ، گناہ چھوڑ دو، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالی آسمان سے موسلا دھار بارش تم پر برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوت کے اندر اور قوت کا اضافہ کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر کے منہ موڑ کر کے نہ جاؤ، میری اس دعوت پر غور کر لو۔ یہ دوسرا بڑا اہم نقطہ تھا کہ فرمایا کہ تم اپنے گزشتہ گناہوں، دیکھو اللہ کا نبی کبھی مایوس نہیں کرتا ہے، بت پرستی کر رہے ہیں، نبی کی توہین کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ گزشتہ گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ، تو تمہیں سب کا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو اصل کامیابی ہے آخرت کی، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ لیکن نقد و نقد بھی کچھ ہوگا، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، لیکن فرمایا نقد بھی کچھ ہوگا۔ نقد یہ ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت دیں گے، تمہاری قوت اور طاقت میں بھی اضافہ کریں گے۔ ان کو اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، فرمایا کہ یہ کیا قوت ہے؟ تم استغفار تو کر کے دیکھو، پھر اسی قوت کے اندر اللہ اور قوت بڑھائیں گے۔ اور استغفار جب کرو گے سچے دل سے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو گے، تو بارش سے غلہ اٹھتا ہے، قحط بھی پڑا ہوا تھا ان کو۔ تو یہ استغفار کی خصوصیت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ بات فرمائی ہے اپنی قوم کو، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب آدمی استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتے ہیں، مال میں اضافہ کرتے ہیں، اولاد میں برکتیں دیتے ہیں۔ استغفار، اور یہاں استغفار کا ایک اور فائدہ ہے کہ قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
قوت اور طاقت، اور قوت اور طاقت محدود نہیں ذکر کی، مطلقاً ذکر کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جانی قوت بھی ہو سکتی ہے، دل کی قوت، گردے کی قوت، پھیپھڑے کی قوت، معدے کی قوت، حافظے کی قوت، دماغ کی قوت، اعصاب کی قوت، جتنی قوتیں جسم کی لے لیں، اور باہر کی جو قوت ہوتی ہے، برادری کی قوت، بھائیوں کی قوت، اللہ کی پارٹی کی، جو بھی ہو، اپنا آپ کے دوست احباب کی قوت مضبوط کریں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ استغفار کی تاثیر ہے، نقد و نقد، مال و دولت میں، رزق میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ استغفار کے اندر ہم نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جو سچے دل سے استغفار کرے گا۔ استغفار یہ ہے کہ آدمی شرمندگی کے ساتھ، اقرار اعتراف کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ سے استغفر اللہ، اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ یہ شرمندگی دل میں ہے کہ اللہ میں بہت مجرم ہوں، بڑا ذلیل ہوں، کوئی مجھے منہ نہیں ہے آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں، بس اب یہ معاف کر دیں مجھے، شرمندگی سے کہتا ہے۔ اور ایسے کہ جیسے اس کے روئے سے ایک شرمندگی ہے، اور اللہ سے معافی، لجاجت، بے بسی کے ساتھ کہ اگر اللہ معاف نہ کیا تو دنیا آخرت کا ہر عذاب مجھے دے سکتے ہیں، اور میری تو کوئی جان، کوئی مجال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ بچائے ہمیں کوئی بیماری مسلط ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کوئی تھوڑی دیر، کیا انسان کی طاقت ہے؟ تو اللہ کسی گرفت میں لے لیں، سزا پر آ جائے تو ہمارے کوئی مجال نہیں۔ اس طرح آدمی اپنے آپ کو بے بس سمجھ کر اللہ کے سامنے اور ندامت کے ساتھ خوب دل سے، واقعتاً سچے دل سے معافی مانگے، چاہے اپنی زبان میں کہے، چاہے استغفر اللہ کہے، اور اس کے بعد پکا عزم ہو کہ میں گناہ کے راستے پر نہیں جاؤں گا۔ یہ پورا استغفار یہ ہے، ایسا نہیں کہ معصوم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اپنا عزم اور ارادہ یہ ہے کہ میں ٹھیک راستے پر رہوں گا۔ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دیتے ہیں، اور پکی ٹھکی بات ہے ہمارے استغفار میں کمی ہو سکتی ہے، اگر استغفار کرنے کے بعد ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہوا تو، استغفار کرنے کے بعد ہماری طاقت قوت میں اضافہ نہیں ہوا تو پھر ہمارے استغفار میں کوئی مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریض کی مرض اتنا شدید ہوتا ہے نا، دوا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کتنی کھانی چاہیے؟ اس کو تو پورا 2 چمچ ہو سکتا ہے، کھانے والے چمچ اس کو کھلائیں گے، اور مسلسل ایک مدت تک کورس ہے اس کو کروائیں گے، روزانہ 3 ٹائم کروائیں گے تو بیماری کا اثر ختم ہوگا۔ تو جس کو اتنی ضرورت ہے اس کو اگر چائے کے چمچ کی آدھی چوتھائی اگر کھلائیں گے تو اثر تو ظاہر نہیں ہوگا۔ میں پتہ نہیں بات سمجھا سکا ہوں نہیں، مطلب بعض اوقات بیماری اتنی شدید ہوتی ہے، اثرات اس کی جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ بڑی ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے اور لمبے کورس کی ضرورت ہوتی ہے، یا تو پھر ڈوز ایسی طاقتور ہو، یعنی استغفار ایسا ایک ہی رات میں اللہ کے سامنے چیخیں نکل جائیں اور معاملہ آدمی ایسا صاف کر دے، وہ تو ٹھیک ہے، نصیب کی بات ہے، کسی اللہ نصیب کر دے تو وہ تو ایک لمحے میں بھی سب کچھ کر لے گا۔ ہم جیسے ضعیف کمزور آدمی اگر نہیں کر سکتے تو استغفار لمبا کریں تو پھر زیادہ کریں۔ اچھا جی، شرمندگی کیسے پیدا کریں؟ نہیں ہو رہی ہے تو استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں، پہلے تکلف سے شرمندگی کرنی پڑے گی، عادت نہیں ہے، شرمندگی کوئی سامنے ہو اس سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں کہ ہم تصور کر سکیں، تو مشکل ہوتا ہے عام طور پر کہ کیسے شرمندگی کریں۔ تو شرمندگی کا تصور طاری کر کے زبان سے استغفر اللہ زیادہ پڑھا جائے، 1000 مرتبہ پڑھے آدمی، 1200 مرتبہ پڑھے، 1500 دفعہ پڑھے، 2000 دفعہ پڑھے، کوئی ایک مقدار رکھتا ہے روزانہ، اسی دھیان سے کہ میں اپنے گناہوں کی مال و دولت کا تصور کر کے نہیں، میرے گناہ معاف ہو، اللہ راضی ہو جائے، میں ایسا استغفار کروں، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں سب کچھ ہوگا، قوت اور جسمانی طاقت بھی ہوگی۔ یہ وعدہ ہے
زمین اور آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، اس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یہ قرآن کے الفاظ، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوائے ہیں اور اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نازل کیے ہیں۔ کیوں نازل کیے ہیں؟ کہ یہ امت فائدہ اٹھائے۔ یہ صرف ان کے ساتھ نہیں، یہ سب کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے۔ انبیاء کی خاص خاص باتیں قرآن میں ذکر کی ہیں نا، وہی باتیں جو اس امت کو چاہیے، ان کی ساری چیزیں تو نہیں ذکر کی، یہ خاص خاص چیزیں آ رہی ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچے اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو استغفار بڑی نعمت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے نا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ملے گا۔ چھوڑے نہ مال ملے نہ کچھ ملے، لیکن اعمال نامے میں تو لکھا جا رہا ہے نا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے۔ اعمال نامے میں فرمایا سب سے زیادہ جس کا استغفار ہوگا، سب سے زیادہ بڑی خوشخبری اس کے لیے، وہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ کیا کچھ اس پر ملا۔ اور فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، جو استغفار کو پابندی سے عادت بنا لیتا ہے، لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ پیدا کرتے ہیں، ہر غم سے اس کے لیے خلاصی پیدا کرتے ہیں۔ یہ انہی آیات کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ دیکھیں۔ تو استغفار ایسی بڑی نعمت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی سوچ کر بھائی ہم نے عبادت کیا کی، عبادت بھی ہماری ایسی ہے، جو ہم چل رہے ہیں پتہ نہیں یہ بھی گناہ ہو رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کی شکر بھی ہم نے صحیح نہیں کیا، اللہ کا ہم نے تصور بھی صحیح نہیں کیا، اللہ کی معرفت بھی ہم کوئی محنت نہیں کی، کوئی قربانی نہیں کی، اس پر سوچے میں تو کوتاہی ہے، استغفر اللہ، بس اللہ جو کوتاہی ہے معاف فرما دے، ہم تو حق نہیں ادا کر سکتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، عادت بن جائے، لازم پکڑ لے۔ فرمایا ہر مشکل سے راستہ اللہ نکالیں گے اور ہر غم سے اللہ نجات دے۔ تو یہ فرما رہے ہیں، اور کتنے درد سے فرمایا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اے اللہ کے بندو استغفار کر لو، توبہ کر لو، اس راستے پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری قوت کے اندر مزید قوت دیں گے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرموں کی طرح منہ موڑ کر مت جاؤ اس دعوت سے، اس پیغام سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا نہ بنائے۔ اللہ اکبر۔ ساری آیات ایسی ہیں، انشاءاللہ باقی اگلے ہفتے کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا نفع عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ
سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے لے کر 58 تک ہے. یہ ساری آیات حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہیں. انہوں نے جب قوم کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا تو جو انہوں نے دعوت دی ان کے سارے پیغام کا مضمون ہے، اس میں خلاصہ ہے. اور عجیب و غریب اس کے اندر بنیادی نکات ہیں دین کے، اسلام کے. اس صورت میں سورہ ہود میں 7 پیغمبروں کے واقعات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت ہود علیہ السلام تک یہ تقریباً 7 پیغمبر بنتے ہیں. تو نام اس کا حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر سورہ ہود رکھا گیا. اس سے بھی اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے میں خصوصی اسباق ہے، اس کے اندر کچھ خصوصی اہمیت ہے. پوری سورت کا نام ان کے نام پر رکھ دیا گیا. حضرت ہود علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے گزرے، بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ تو یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے قوم ہود کو دنیا میں آباد کیا. تو یہ قدیم ترین قوموں میں سے ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، بہت پرانی قوموں میں سے. اس کی جو آبادی ہے یا اس کا جو علاقہ ہے جغرافیہ لحاظ سے، قرآن کریم کے جو اشارے ہیں اور تاریخی لحاظ سے، اور وہ یہ یمن اور یمن سے لے کر شام کے درمیان کے یہ سارے علاقے انہی علاقوں میں سے. جیسے یمن کا جو حضرموت ہے وہاں سے لے کر تو عمان تک کہتے ہیں، ذکر ہے تاریخی جو جغرافیہ کی اور تراث کی جو تاریخ ہے اس میں ان کا ذکر ہے کہ یہ قوم اس علاقے میں بڑی متمدن، بڑی طاقتور اور اس زمانے کے لحاظ سے بہت ہی خوشحال قوم گزری ہے. اس کا نام تھا عاد. اس قوم کا اسی میں تھے حضرت ہود علیہ السلام. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو کوئی خاص چیز عطا کی ہے. تو قوم عاد جو تھی ہود علیہ السلام کی، ان کو جسمانی طاقت بہت غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اولاد آدم میں شاید ان سے زیادہ کوئی جسمانی طاقت اور قوت والی قوم نہیں گزری. یہ درختوں کی طرح تھے، بڑے بڑے قد اور بہت طاقتور. اپنے سوا اس لیے اسی واسطے دنیا میں کسی کو اپنے مقابل تصور ہی نہیں کرتے تھے. تو بہت جسمانی طاقت، ڈیل ڈول، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، قوت تھی، طاقت تھی. تراش کر ان کے اندر گھر بنا لیتے تھے اور اندر بڑے ایک سمجھے انجینئرنگ کے ساتھ بڑے نقشے کے مکانات بناتے تھے، بہت خوبصورت. اس کی کچھ بقایا آج بھی موجود ہیں. تو نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد ایک عرصے تک تو ان کی دین پر قوم آباد رہی، دین اسلام پر، توحید پر. لیکن انسانوں کی جیسے بیماریاں لگتی ہیں، یہ جو شرک والی بیماری ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم عاد کے اندر یہ پیدا ہو گئی. اپنے ہاتھ سے بت تراش رہے اور بڑے بڑے بت، اور ان کی عبادت شروع کر دی. اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. طاقت کی وجہ سے ظلم بھی کر لیتے تھے. اڑوس پڑوس سرحدیں جن سے ملتی تھی ان لوگوں کو، ایک ایک بندہ کئی لوگوں کو پکڑ کر کے اٹھا کر کے تو اپنے ہی ٹوکرے میں ڈال کر لے جاتا تھا. ایک ایک عورت ان کی کہیں سے پکڑ کر لوگوں کو، اتنے طاقتور ہوتے تھے. ان کی عورت دوسری قوموں کے مرد ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو ایسا بھی کرتے تھے.
تو حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول بنا کر ان کے پاس بھیجے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا، وہ سب ہمارے لیے سبق ہے۔ تو اس لیے آیات میں نے ساری پڑھ لی کہ ہم ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے اسی میں نفع رکھے گا۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی ان کے قوم کے ہود کو پیغمبر اور نبی بنا کر کے بھیجا ہم نے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی جو محققین نے انہوں نے لکھا ہے، یہ بھی دراز قد کے تھے اور نہایت ہی حسین و جمیل، بہت خوبصورت ڈیل ڈول کے۔ اللہ کے پیغمبر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تمام کمالات میں سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ کوئی جسمانی نقص بھی کسی پیغمبر میں نہیں ہوتا ہے، جسمانی نقص بھی نہیں ہوتا، کسی بھی لحاظ سے کمزوری نہیں ہوتی۔ غلام احمد قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا نا، تو اس میں سب سے پہلے یہی سوال تو اٹھتا ہے کہ وہ جسمانی لحاظ سے ہی درست آدمی نہیں ہے، جسمانی ساخت ہی اس کی کامل مکمل نہیں ہے۔ تو اور پورا اگر پڑھیں پورے قرآن میں جو جتنی جگہوں پر، یہاں تو آیات ہیں، دوسری جگہ پر عذاب کا بھی ذکر ہے، اس قوم پر جو عذاب آیا وہ کیا تھا، اور قوم نے جتنی بے قدری کی اور جتنی تذلیل کی حضرت ہود علیہ السلام کی، کہ کوئی انسان آج سوچ کر کے تھوڑا سا شریف اور باوقار ہو تصور نہیں کر سکتا کہ میں برداشت کروں کوئی میرے ساتھ ایسا کرے۔ اللہ کے نبیوں کے کتنے بڑے حوصلے ہوتے ہیں، وہ وقار اور متانت کا ایک پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پہلی دعوت ہر نبی کی دیکھیں۔ حضرت ہود نے کہا اے میری قوم، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے جس کی تم عبادت کر سکو۔ یعنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے جو بندے جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو بندوں کو خدا تعالیٰ سے جوڑنا یہ سب سے پہلا کام ہے، ڈائریکٹ کرنا۔ یہ جو انڈائریکٹ والا سلسلہ ہو گیا کہ پہلے اس سے ملو پھر اس سے ملو پھر اس سے ملو، یہی سب غلط ہے۔ ہر بندہ براہ راست اللہ سے لو، براہ راست۔ تو اس لیے فرمایا کسی اور کی عبادت نہ کرو اللہ کے سوا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تمہارے لیے جس کی عبادت تمہارے لیے جائز ہو، کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ان انتم الا مفترون، یہ جو تم نے ایک طریقہ کار اور دین بنا دیا تو اس میں تم سراسر جھوٹ پر ہو۔ پیچھے بھی بار بار یہ بات آئی نا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان سے بڑا کون ظالم ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کے لیے یہ سزا ہے۔ تو جھوٹ باندھنے سے کس کو کہا جا رہا ہے؟ یعنی زبان سے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ بتوں کی پرستش کرو، یہ تو وہ بھی نہیں کہتے تھے، تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک شخص اسی طریقے پر یہ سوچ کر کے کھڑا ہے کہ یہ صحیح ہے، صحیح ہونے کا کیا مطلب کہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی ہے، یہ سمجھنا ہی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے۔ تو جو بھی دین انہوں نے بنایا ہوا تھا، بت پرستی کر رہے تھے، تو فرمایا تم جھوٹی بات پر کھڑے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عبادت کا بالکل اجازت نہیں دی، حکم نہیں دیا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم صحیح طریقے پر ہو اور اللہ کا پیغمبر غلط کہہ رہا ہے، تو لہذا تم جھوٹ پر ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں جو آپ کو جو دین کی توحید کی دعوت دے رہا ہوں، پورا دین اسلام جو ہے، اس پر میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، کوئی دنیا کا معاوضہ۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری جو اجرت ہے اور میرا جو معاوضہ ہے وہ اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا اب بھی تم نہیں سمجھتے؟ یعنی اس پر غور کرو کہ میرا کیا نفع ہے کہ میں آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ بت پرستی چھوڑو، یہ سارے جو طریقے غلط ہیں اس سے باز آ جاؤ،
سب سے پہلا یہ ہے کہ پہلا قدم ہی ٹھیک یہ ہوگا کہ ساری چیزوں سے نفی کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا خدا اپنا معبود مانو. یہ پہلا قدم ہوگا. اس کے بعد باقی چیزیں جو منع کرتا ہوں. اس میں میرا کیا فائدہ؟ میں کوئی آپ سے کوئی فیس مانگتا ہوں کہ جو آپ کو لیکچر دے رہا ہوں تو ہر لیکچر کی اتنی فیس دے دو مجھے؟ تو خود سوچو. جب میرا کوئی مادی فائدہ آپ سے وابستہ نہیں، میں اس دین کو تمہارے اندر پھیلا رہا ہوں، تمہیں پہنچا رہا ہوں، تو اس سے میرا کوئی دنیاوی مادی فائدہ وابستہ نہیں ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ اب رزق دیں گے، انہی کے ذمہ ہے. پھر کیوں نہیں سوچتے ہو کہ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ایک بات تو یہ بنیادی دعوت کی حود علیہ السلام کی یہاں ذکر ہوئی کہ اپنے قوم کو کہا کہ میں دین کی دعوت میں، دین کی تبلیغ میں اور اس دین پر لانے کے لیے میرا کوئی مادی مالی فائدہ تم سے وابستہ نہیں ہے. کسی کے سچا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے. نمبر 2، اور آگے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، معافی مانگو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاؤ. پہلے جو گناہ ہو چکے ہیں اب تک، ان سے سب سے پہلے کیا کرو؟ معافی مانگو اللہ سے رو کر. اور اس کے بعد پلٹنے کا مطلب ہے کہ سیدھے راستے پر، نیکی والے راستے پر آ جاؤ، گناہ چھوڑ دو، رجوع کرو اللہ کی طرف. تو کیا ہوگا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالی آسمان سے موسلادھار بارش تم پر برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوت کے اندر اور قوت کا اضافہ کرے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر کے منہ موڑ کر کے نہ جاؤ، میری اس دعوت پر غور کر لو. یہ دوسرا بڑا اہم نقطہ تھا کہ فرمایا کہ تم اپنے گزشتہ گناہوں، دیکھو اللہ کا نبی کبھی مایوس نہیں کرتا ہے. بت پرستی کر رہے ہیں، نبی کی توہین کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. گزشتہ گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ، تو تم میں سب کا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو اصل کامیابی ہے آخرت کی وہ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. لیکن نقد و نقد بھی کچھ ہوگا. اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، لیکن فرمایا نقد بھی کچھ ہوگا. نقد یہ ہے سب سے www.darsequran.com